ملک میں عمر خالد، شرجیل امام اور ذکیہ جعفری جیسے لوگ انصاف کے لیے لڑتے رہ جاتے ہیں، انہیں انصاف نہیں ملتا ہے. لیکن اس ملک میں جو ریپسٹ ہیں ان کو پھول پہنائے جاتے ہیں، مالائیں پہنائی جاتی ہیں اور ان کو باعزت بری کر دیا جاتا ہے. وہ الیکشن لڑتے ہیں، الیکشن جیت کے سرکار بنا لیتے ہیں. میں اس ملک کی یووا فیوچر آف دی کنٹری ہوں اور میں یہ ڈکلیئر کرنا چاہتی ہوں اس پلیٹ فارم سے کھڑے ہو کے، اور اگر یہ ویڈیو بی جے پی اور کانگریس کے آئی ٹی سیل والے دیکھ رہے ہیں تو میں ان کو یہ چیلنج کرتی ہوں کہ پریشان مت ہونا. ذکیہ جعفری تو اس دنیا کو الوداع کہہ گئی ہیں، لیکن ان کی آواز کو ہم، اور ان کی آواز اور ان کی انصاف اور حق کی جو لڑائی تھی اس کو ہم مرتے دم تک لڑتے رہیں گے. اور یہ ذکیہ جعفری کو اگر آپ کو انسپریشن کے طور پہ دیکھنا ہے تو سب سے پہلے آپ کو ان کے بارے میں پڑھنا ہوگا، سب سے پہلے آپ کو ریسرچ کرنی ہوگی کہ آخر وہ کون تھی. کیونکہ ایک عورت، شی واز اے سول شو کیا کہیں گے آئی وٹنس، جنہوں نے 2002 کے گجرات رائٹس دیکھے. تو اگر آپ، میں نے 12 سال 11 سال پرانے ان کے انٹرویوز سنے ہیں یوٹیوب پہ جا کے، اتنا ریسرچ کیا، کہنے کو وہ انٹرویو مل نہیں رہے تھے. کافی جد و جہد کے بعد مجھے اے بی پی، مکتوب میڈیا، سب سے بیسٹ ہے کہ ہمارا یوتھ جا کے آج مکتوب میڈیا کے انٹرویوز کو سنے تو انہیں سمجھ میں آئے گا کہ ذکیہ جعفری کون تھی. ایک ایسی عورت جو اپنی اولڈ ایج میں آ کے وہ سوچتی ہے اپنی اولڈ ایج میں کہ میں کیا ہی لڑوں، اب میں اپنی لڑائی ختم کر دیتی. کوئی اور تو بھائی میں ہوتی، میں رک جاتی کہ اور کتنا لڑوں میں. اتنا ٹراما دیکھنے کے بعد کہ ان کے شوہر کو انہوں نے ٹکڑے ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا، اس کے باوجود انہوں نے اپنی اولڈ ایج، اپنے بڑھاپے میں بھی اپنی لڑائی کو آگے جاری رکھا. تو اس کے بعد اتنا سب دیکھنے کے بعد جو ہمارا یووا ہے، مجھ جیسے یوتھ جو ہے، اسے تو اپنا کیا کہتے ہیں اپنے یوتھ آئیکن جیسے بنانا چاہیے وہ ذکیہ جعفری. اور ان کے ساتھ میں اس پلیٹ فارم سے کھڑے ہو کے کچھ اور بھی لوگوں کا نام لینا چاہوں گی. وہ بھلے ہی اس دنیا میں ہے لیکن ابھی بھی وہ سلاخوں کے پیچھے ہیں، جو کہ عمر خالد ہیں، شرجیل امام ہیں، خالد سیفی ہیں، زکریا ہیں. ہمارے نوجوان بچے ہیں جو موب لنچ ہو جاتے ہیں. سب دن دہاڑے ٹرین میں کچھ مہینے پہلے کی خبر آپ نے سنی ہوگی، حاجی اشرف منیار کو میں یاد کرنا چاہوں گی. ان کی خبر سن کے میں اپنا فون ہاتھ سے رکھ دی تھی اور مجھے اتنا رونا آیا تھا. ایک ضعیف آدمی جس کی 60 یا 65 کے تھے، جو صرف اس وجہ سے، اس شک کی بنیاد پہ کہ ان کے ہاتھ میں شاید وہ بیف لے کر جا رہے تھے، ان کو مارا پیٹا گیا کچھ لانڈوں کے ذریعے جو ٹرین میں تھے، سب ویڈیو بنا رہے تھے. وہ ضعیف آدمی تھا ایک صرف اس لیے کہ داڑھی ٹوپی تھی اور ہاتھ میں اس شک کی بنیاد پہ کہ شاید وہ بیف لے کے جا رہے ہیں.